آج سپریم کورٹ میں ہونے والے کیس کے حوالے سے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کے حوالے سے فیصلہ آیا. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس حوالے سے عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے. ویلکم ٹو دا شو عرفان صاحب. سر یہ سب سے پہلے بتائیے کہ اس کیس کے حوالے سے, فیصلے کے حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں فیصلہ آیا, اور اوور آل یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا مختلف کیس تھا, کیا سر کامنٹ کریں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس کا جو مین فیصلہ آیا تھا, ابھی ریویو فائل نہیں ہوئے تھے, تو میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ اس میں ریویو فائل ہوگا, بلکہ میں نے تو کہا تھا کہ دونوں طرف سے ریویو فائل ہو سکتا ہے. میں نے یہ بھی کیا سرائی کی تھی, اور میں نے کہا تھا اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو ججز کو فیصلہ کرنا ون وے اور دی ادر, کیونکہ جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بذات خود اس میں بہت ساری انکنسسٹنسیز ہیں, اور وہ میری بات جو ہے وہ درست اس حد تک ثابت ہوئی کہ ججز آپس میں جو ہے وہ ان کی کافی تلخیاں پیدا ہو گئی اس فیصلے کے بعد, اور اس طرح کی تلخیاں ججز کی آپس کی پہلے دیکھنے میں نہیں آئیں. اور اس جو سارا فیصلہ ہے, پہلا فیصلہ اب فیصلہ, بلکہ یہ جو اب فیصلہ ہوا ہے اس میں پہلے فیصلے کی ریلیٹیولی درستگی ہوئی ہے, لیکن جتنے بھی یہ فیصلہ اور اس سے پہلے کا فیصلہ اگر ہم اسٹرکٹ لیگیلٹی کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اسٹرکٹو سینسو اس طرح سے فالو کیا گیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے. تو لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا ایک اور ایسا فیصلہ ہے جو کہ ایونچولی سمجھا جائے گا کہ یہ بھی کنٹروورسی کا شکار ہوا ہے. اچھا, بہرحال چلے اس کی تفصیل میں آگے بڑھتے ہیں. لارجر ظاہر ہے ایک بینچ ہے جس نے فیصلہ دیا, میجورٹی ہے اس کے اندر ججز کی. اب یہ بتائیے کہ حکومت کے پاس اس سارے عمل ہو جانے کے بعد ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ ظاہر آنی ہے, اس کے اندر بہت ساری کلیئرٹی ہو جائے گی. 2 ججز ہیں غالباً جو اس کے حوالے سے, جسٹس مقبول باقر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب, ان میں سے کوئی ایک اس کی تفصیلی ظاہر ہے وہ لکھیں گے, اور اگر اس کے اندر وہ کسی کو پینلائز کرتے ہیں, حکومتی کسی ریپرزینٹیٹیو کو کوئی سزا دیتے ہیں یا کوئی اس کے اوپر چیز لاگو کرتے ہیں, تب ویئر ڈو دا گورنمنٹ اسٹینڈز, پھر کیا ہوگا گورنمنٹ کی ساری کریڈیبلٹی اور سارے کیس کے اندر بینگ پارٹی؟ یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے ساری سیناریو میں وہ بڑی یعنی عجیب سی, یعنی امبیرسنگ سی ہو گئی ہے یہ گورنمنٹ کی پوزیشن. کیونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا جسٹس منصور علی شاہ کا, تو جسٹس منصور علی شاہ ہے تو گورنمنٹ کے جو لائر ہیں, وہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں, ان سے یہی کویسچن کیا تھا کہ آپ کس حیثیت میں پیش ہو رہے ہیں, کیونکہ ڈیسیژن جو انیشلی آیا تھا وہ گورنمنٹ کے خلاف آیا تھا, وہ اس طرح سے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف نہیں آیا تھا بلکہ گورنمنٹ کے خلاف آیا تھا. لیکن آج حکومت جو ہے اسی ڈیسیژن کو ڈیفینڈ کر رہی ہے جس میں کہ کہا گیا ہے کہ صدر پاکستان اور دوسرے جو اور بھی جو سرکاری اہلکار ہیں انہوں نے یہ جو ریفرنس فائل کیا ہے یہ صحیح نہیں تھا, ان کا قانون کے مطابق نہیں تھا, ان کے مطابق نہیں تھا, اور اس کو فوش بھی کر دیا گیا. تو یہ جو چیز ہے یہ اس سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ پہ بہت بات آئے گی کہ یہ گورنمنٹ نے اس طرح سے کیوں فائل کیا تھا, اور پھر اس کا جو اینڈ ہوا ہے اس میں بھی یعنی گورنمنٹ ہی پہ بات آئی ساری. تو کچھ ججز نے گو کہ گورنمنٹ کا تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیا تھا قصہ کہ چلو جی اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا FPR ان ایلیگیشنز کو دیکھے گی, جو کہ اب ریویو کے ڈیسیژن کے ساتھ وہ بھی اب ختم ہو گیا. تو اور اس کے اندر سر میں آپ کو شارٹ آرڈر میں جو آپ نے FPR کا ذکر کیا, میں یہ بھی ایڈ ذرا اس کے اندر کر دوں. وہ کہتے ہیں all the subsequent proceedings, actions, orders, information and reports in pursuance of the direction continued in short order dated 19/06/2020 کا ریفرنس دیتے ہیں, and the detailed reason thereof are declared to be illegal and without any legal effect. اچھا, اب اس سارے معاملے کے بعد کیا سرینا صاحبہ اس کو ڈیفیمیشن کی طرف لے جا سکتی ہیں؟ ہاں, اب یہ جو ہے کہ وہ یہ ڈیفیمیشن کانسٹیٹیوٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ تو آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں آپ یہ سوال. نہیں مطلب لیگل کیا پروویژن ہے ان کے پاس اس کی؟ لیگلی اگر وہ چاہیں تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو بیس بنا کے تو وہ سول کیس تو کر سکتی ہیں ڈیمیجز کا. ہو سکتا ہے نا, یعنی کہ یہ ان کے پاس پروویژن ہمیشہ سے تھی اور رہے گی, اب اس ساری شارٹ آرڈر کے بعد تو وہ ڈیمیجز کا ایک کیس کر سکتی ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس کے اندر بہت ساری کلیئرٹی ہو جائے گی. میں نے کہا جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی بہت ساری کلیئرٹی ہو جائے گی. اچھا سر, اب یہ بتائیے گا اس میں سارے معاملے میں جو پریزیڈینشیل آرڈیننس تھا, خیر پچھلے فیصلے کے اندر بھی اس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی, اس سارے معاملے میں پریزیڈینشیل آرڈیننس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیے گا. آپ سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں کہ وہ ایسی صورتوں میں مطلب کن صورتوں میں دیا جاتا ہے, ایک تو پہلے یہ بتائیے گا, اور دوسرا یہ کہ پریزیڈینشیل آرڈیننس جب اس طرح اوور رول ہو جاتے ہیں تو ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟
دیکھیں پریزیڈینشیل آرڈیننس جو ہے وہ تو بڑا ہی عجیب آرڈیننس تھا، کیونکہ آرڈیننس جو ہے، آرڈیننس یا ایکٹ، وہ آئین نے سیم فوٹنگ ہے ان کی، اور یہ ایک قانون ہوتا ہے، اور قانون کو فالو کرنا سب سپریم کورٹ اور تمام جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں سب پہ لازم ہے، خواہ وہ پرائم منسٹر ہے، خواہ وہ منسٹرز ہیں، ججز ہیں، وہ سب لا کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو قانون آیا تھا آرڈیننس، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ اس کو فالو کرتی، یہ محیط تھا سپریم کورٹ کے آنے والے ڈیسیجن پہ کہ اگر سپریم کورٹ نے اس طرح سے ڈیسائیڈ کیا تو پھر یہ صورتحال ہوگی، لہٰذا یہ جو آرڈیننس تھا یہ irrational تھا، illogical تھا، اور یہ ان اے وے irrelevant تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کو تو پابند نہیں کیا جا سکتا کسی قانون سازی کے ذریعے کہ وہ ایک خاص قسم کا فیصلہ دیں، تو اس حد تک منطقی اعتبار سے یہ غلط تھا، اور اس طرح کا جو آرڈیننس ہوتا ہے جو کہ منطقی اعتبار سے غلط ہو، جو irrational ہو، وہ ویسے ہی خلاف قانون سمجھا جاتا ہے۔ آخری سوال سر، یہ بتائیے کہ اس کے کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی، اور ہوں گی تو کیا ہوں گی؟ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز تو میں ابھی نہیں کہوں گا کہ کچھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن اس کی کچھ امپلیکیشنز جو ہیں وہ عدلیہ کی حد تک ضرور ہوں گی، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے، اور اس وقت عدلیہ کا جو آپس میں جو ایک ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھی، تو ڈیفینیٹلی اس نے عدلیہ کو ضرور کنٹروورشل کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عدلیہ کے اندر ہونا تھا کہ ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے، ظاہر ہے جب ایک بینچ بنا اور اس بینچ کے اندر کچھ ججز کا ایک اوپینین ہے تو ڈیفینیٹلی دوسرے کا اوپینین اس سے مختلف ہوگا، لیکن جو غور طلب بات یہ ہے کہ اس 10 رکنی بینچ کے اندر سے 6 نے، جو میجورٹی ہے، اس نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ بہرحال اس